ضلع پریشد اردو اسکول نمبر 1 راویر، جماعت ہفتوں، مضمون تاریخ۔ کلاس ٹیچر ہے شیخ کمال الدین سر، ویڈیو بنا ہے غزالت بسو میڈم نے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم تاریخ کے ماخذ اس سبق کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ برس ہم نے بھارت کے قدیم دور کا مطالعہ کیا ہے۔ اس سال ہم بھارت کے عہد وسطیٰ کا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 9ویں صدی عیسوی سے 18ویں صدی عیسوی تک کے عہد کو بھارت کی تاریخ کا عہد وسطی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، شخص، سماج، مقام اور زمانہ ایسے 4 عناصر ہیں جو تاریخ کے نقطۂ نظر سے نہایت اہم ہیں۔ تاریخ قابل اعتبار شہادتوں پر مبنی ہونی چاہیے۔ ایسی قابل اعتبار شہادتوں کو تاریخ کے ماخذ کہا جاتا ہے۔ ہم ان تاریخ کے مادی ماخذ، جسے طبعی ماخذ بھی کہا جاتا ہے، تحریری ماخذ اور زبانی ماخذ کے طور پر درجہ بندی کر کے ان کا مطالعہ کریں گے۔ ہم جس تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، اس واقعے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس مطالعے سے بہت ساری باتوں پر غور کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں تاریخی ماخذ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ پیارے بچوں، ہم سب سے پہلے پڑھنے جا رہے ہیں طبعی ماخذ، مادی ماخذ۔ طبعی ماخذ کو ہی مادی ماخذ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے اندر آتی ہیں یادگاریں، عمارتیں، غاریں، کتبے، سکے، تانبے کی تختیاں، قلعے وغیرہ۔ تاریخ کے مادی ماخذ میں قلعوں کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ قلعوں کی کچھ اہم قسمیں ہیں، جیسے کہ پہاڑی قلعے، جنگلاتی قلعے، بحری قلعے اور زمینی قلعے۔ پیارے بچوں، کیا آپ یہ بتا سکتے ہو کہ یہ کون سا قلعہ ہے؟ آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ یہ لال قلعہ ہے۔ یہ مغلوں کی نشانی ہے۔ مغلوں کی پوری تاریخ کے بارے میں اس قلعے کو دیکھ کر آپ بتا سکتے ہو۔ اب یہ دیکھیے، جھانسی کی رانی کا رانی محل۔ اس محل کو دیکھتے ہی ہمیں جھانسی کی رانی کی بہادری اور اس کے قصے یاد آ جاتے ہیں۔ یہ قلعہ دیکھ کر آپ بخوبی بتا سکتے ہیں کہ یہ قلعہ سمندر میں بنا ہے۔ جی ہاں، یہ علی باغ کا قلعہ ہے۔ عمارتوں میں شاہی محل، قصر وزارت، رانی محل اور عام لوگوں کے گھر شامل ہیں۔ ان ماخذ کے مطالعے سے ہمیں اس عہد کی تاریخ کی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ فن تعمیر کی ترقی کا علم ہوتا ہے اور اس عہد کے معاشی حالات، فنون لطیفہ کا معیار، طرز تعمیر اور عوام کی طرز رہائش کی معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ پیارے بچوں، اس حصے میں آج ہم تاریخ کے ماخذ میں صرف مادی ماخذ پر ہی غور کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو تاریخ کے مادی ماخذ کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی ہے۔ مشقی سوالات حل کیجیے۔ سوال نمبر 1، تاریخی ماخذ کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 2، تاریخ کی ماخذ کی درجہ بندی کس طرح کی جاتی ہے؟ سوال نمبر 3، آپ جن قلعوں کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے نام اور ان کے بارے میں مختصر معلومات لکھیے۔ اگلا ویڈیو میں آپ کے لیے تحریری ماخذ اور زبانی ماخذ کے بارے میں جلدی لے کر آؤں گی۔ اللہ حافظ۔